كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ دارالخیر فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ناظم اجلاس فضیلۃ الشیخ ارشد سخراوی حفظہ اللہ، معزز سامعین و ناظرین، حجاج کرام، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی بہنوں، ہم سب کے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں حج جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اور مستقبل قریب میں انشاءاللہ ہم سفر حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے سفر حج کو آسان فرمائے۔ حج کے تعلق سے بہت ساری بنیادی باتیں وہ پچھلے 2 دروس اور 2 محاضرات میں جماعت کی معروف شخصیات شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ، شیخ خالد جمیل مکی حفظہ اللہ کی زبان سے آپ نے سماعت فرمائی۔ امید ہے کہ آپ اپنا حج کتاب و سنت کی ان تعلیمات کی روشنی میں ادا کر سکیں گے۔ چونکہ ہم سب انسان ہیں، انسان ہونے کی بنیاد پر، بشری تقاضے کی بنیاد پر، انسان چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہو، اور ابھی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو کچھ ایسی خامیاں، کچھ ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جو اس عبادت میں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن انسان ہے، کبھی دانستہ طور پر اور کبھی نادانستہ طور پر وہ خامیاں اور وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی ایک انسان جو سفر حج کے لیے روانہ ہونے والا ہے، ان حجاج کرام سے بھی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، کتاب و سنت کی صریح مخالفت ہو جاتی ہے، اور ہم سب نے ابھی سنا ہے کہ انسان کے عبادت کے قبول ہونے کے لیے، انسان کے عمل صالح کی مقبولیت کے لیے جہاں بہت ساری شرطیں ہیں، اس میں سے ایک شرط اساسی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کا وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو جب انسان سفر حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک حاجی کرتا رہتا ہے، کر لیتا ہے، جبکہ وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، حج کی فضیلت میں جو معروف حدیث صحیح بخاری کی کہ الحج المبرور لیس له جزاء
الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ اللہ کے یہاں صرف اور صرف جنت ہے، تو وہ حج مبرور کیا ہے؟ وہ حج مبرور جس حج کی ادائیگی میں انسان سے کسی معصیت کا ارتکاب نہ ہوا ہو، وہ حج کی جو حج انسان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق ہوا ہو، وہ حج کہ انسان کا وہ حج خوشنودی الہی کے لیے ہوا ہو، تو وہ حج مبرور ہے جس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ تو آج کے جو مجلس تربیتی حج کیمپ کی شکل میں دارالخیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد کی گئی ہے، اسی جذبے کے ساتھ، اسی امنگ کے ساتھ کہ آپ جیسے معزز ہستیوں کو اور آپ جیسے خوش نصیبوں کو کہ سفر حج کے لیے آپ روانہ ہونے والے ہیں، آپ کو ان غلطیوں سے متنبہ کر دیا جائے جو عام طور سے بہت سارے حجاج سے ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں کی بنیاد پر ان کا حج مبرور نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم سب کا مقصد ہے کہ ہمارا حج مقبول ہو جائے، ہمارا حج ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور ہمارا حج مقبول ہوتے ہوئے ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے، اور جہنم کے عذاب سے نجات کا سبب بن جائے۔ اس لیے بعض ان اہم غلطیوں کی طرف ہم اشارہ کرتے چلیں گے، تاکہ جب آپ سفر حج پہ روانہ ہوں تو دیگر حجاج کی طرح سے آپ سے وہ غلطیاں سرزد نہ ہوں۔ اس لیے بڑے ہی اطمینان و سکون کا ماحول بناتے ہوئے مرد حضرات بھی اور خواتین سے میں خاص طور سے کہوں گا کہ وہ ذرہ برابر کسی بھی طرح سے بات چیت میں، گفتگو میں مشغول نہ ہوتے ہوئے ان تعلیمات کو غور سے سنیں، تاکہ حج مقبول ہو سکے۔ حجاج کرام سے ہونے والی جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن میں ان کو جس قدر ممکن ہوگا ان کی وضاحت کرنے کی میں کوشش کروں گا، تاکہ وہ غلطیاں نہ ہوں۔ بعد میں بھی سب آئے گا، ابھی شاید بتا چکے ہیں، شاید آپ نہیں تھے، ابھی میں اس کو بتا دوں گا۔ جو پوچھنا ہوگا درس کے ختم ہونے کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں، میری آفس میں آ کر کے میرا موبائل نمبر بھی لے لیجیے، یا جہاں کہیں رہیں گے۔ ابھی مومن پورہ میں بھی مغرب سے رات کے 10 بجے تک وہاں بھی حج تربیتی پروگرام موجود ہے، اور کئی جگہوں پر ہوتا رہتا ہے، تو آپ اور جگہوں پہ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ ایک انسان جو حج یا عمرہ کے لیے نکلتا ہے، کبھی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ میقات جو ہے، آپ کا میقات یہ لملم ہے کہ جہاں سے انسان عمرہ حج کی نیت کرتا ہے، میقات سے انسان کو حالت احرام کی 2 سفید چادروں کو پہن کر کے ہی میقات سے اس کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض حجاج کرام کے یہاں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ حج کے لیے گیا ہوا، عمرے کے لیے گیا ہوا ہے، اپنے عام ڈریس میں ہوتا ہے، اور جب جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے تو پھر وہاں وہ احرام پہن لیتا ہے۔ یہ عمل کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ اگر آپ بغیر احرام کے میقات سے گزر گئے ہیں، آپ کے اوپر دم ہے، اس لیے کہ میقات سے احرام پہن کر کے مکہ مکرمہ جانا یہ حج اور عمرہ کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، اور واجب کے چھوڑنے پر دم ہے کہ آپ نے جدہ ایئرپورٹ پہ احرام پہنا ہے، مکہ پہنچیں گے، عمرہ آپ کر لیں گے، لیکن آپ کو ایک بکری ذبح کرنی ہوگی مکہ میں، اور اس کا گوشت وہاں کے مسکینوں میں تقسیم کرنا ہوگا، جسے دم کہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ احرام انسان اپنے گھر سے پہن لیتا ہے یا ایئرپورٹ پہ پہن لیتا ہے، اور یہیں سے اجتباء کر لیتا ہے، یعنی یہیں سے انسان اپنے داہنے کندھے کو وہ کھول لیتا ہے، اور یہ عمرہ کرنے تو اس کا کندھا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ایئرپورٹ سے احرام پہنا ہے، داہنے کندھے کو آپ کھولے ہوئے ہیں، اور اس صورت میں آپ کو کئی نمازیں ایئرپورٹ پہ ہیں یا جدہ پہنچے، آپ کو کئی نمازیں دوران سفر آپ کو پڑھنی ہیں، داہنا کندھا آپ کا کھلا ہوا ہے، آپ کی وہ نماز درست نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے ہے کہ آپ کا داہنا کندھا بھی ڈھکا ہوا ہو، تو یہاں سے آپ کو داہنا کندھا نہیں کھولنا، اجتباء نہیں کرنا ہے۔ یہ جب حرم میں داخل ہو جائیں گے
طواف شروع کرنے سے پہلے آپ داہنا کندھا کھولیں گے اور وہ 7 چکر میں کھلا ہوگا. 7 چکر طواف ہو گیا، داہنا کندھا ڈھک لیجیے. تیسری غلطی کہ ممنوعات احرام کو گھر ہی سے برتنا. انسان نے احرام پہن لیا گھر سے یا ایئرپورٹ سے، اب احرام کی حالت میں جو پابندیاں ہیں اس کو یہیں سے فالو کرنے لگتا ہے، جبکہ صحیح سلسلے میں یہ چیز ہے کہ یہ پابندیاں جب آپ میقات سے عمرہ یا حج کی نیت کر لیں گے اور وہاں سے اللہم لبیک عمرہ کہتے ہوئے تلبیہ کے کلمات پڑھنے شروع کر دیں گے تو احرام کی پابندیاں وہاں سے آپ کے اوپر لاگو ہو گئیں. کتنے حاجیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی اس اجتہاد پر افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک سال میں جا رہا تھا، مجھے تو ہر سال حاجیوں کے ساتھ جانا ہوتا ہے، ہمارے بغل میں ایک انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، احرام کی حالت میں ہوتا ہے، ایئر ہوسٹس لا کر کے کھانا لنچ لوگوں کو دے رہی ہوتی ہے، اس سے پوچھتے کہ نہیں چاہیے. بہرحال کھانا کھا لیے. کھانا جب میں کھانے لگا تو اس حاجی سے میں پوچھتا ہوں کہ بھئی کھانا آپ نہیں کھائے، پہنچنے میں ٹائم لگے گا وہاں پہ. تو کہا نہیں، یہ کھانا جو ہے اس میں اسمیل ہے، اور ممنوعات احرام میں سے یہ چیز ہے کہ جب انسان نے احرام پہن لیا تو خوشبودار چیزوں سے بچنا چاہیے، اس لیے ہم کھانا نہیں کھائیں گے. یہ چیز کیا ہے؟ یہ عین جہالت ہے. یعنی احرام پہننے کے بعد خوشبو کا استعمال اپنے احرام کی چادر پہ آپ نہیں خوشبو لگا سکتے ہیں، اپنے اور احرام کی نیت کرنے کے بعد خوشبو اپنے سر پہ یا اپنے چادر پہ نہیں لگا سکتے ہیں. لیکن یہ کھانا پانی جو ہے اس کو تو آپ کھا پی سکتے ہیں، یہ لگانے کی قبیل سے نہیں ہے. اور اگر یہی آپ کا اجتہاد ہے تو 3 دن آپ حالت احرام میں، یعنی 8 تاریخ کو احرام پہنو گے، 8، 9، 10، یہ 2 سے 2.5 دن انسان حالت احرام میں رہے گا. اور اگر یہی سوچ ہے تب تو کھائے بغیر مر جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ کہ بھئی احرام میں ہیں، ہم کچھ نہیں کھائیں گے، اس میں ہر ایک میں خوشبو ہے. تو یہ غلطی ہوتی ہے. تو ممنوعات احرام جو ہیں، احرام کی جو پابندیاں ہیں، جب میقات سے آپ نیت کریں گے اور وہاں سے عمرہ یا حج کی نیت کریں گے، وہاں سے پابندیاں شروع ہوں گی. احرام کی غلطیوں میں سے ایک حاجی جو غلطی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بمبئی ٹو بمبئی سیلفی تصویر، ہر جگہ سیلفی. گھر سے نکلا گاڑی میں بیٹھا ویڈیوگرافی، ایئرپورٹ پہ اترا وہاں انٹری کیا وہاں، فلائٹ میں بیٹھا وہاں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں پہنچ گیا، طواف کر رہا ہوتا ہے تو بھی دکھا رہا ہے. ان کو دکھا رہا ہے اپنے گھر والوں کو کہ دیکھو ویڈیو کالنگ میں طواف کر رہا ہوں. اور آگے گیا، ابھی رکن یمانی سے گزرا، وہاں بھی رکن یمانی کو چھو رہا ہوں، دیکھو ویڈیوگرافی. اور آگے گیا، حتیٰ کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا، میں نے بخدا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مقام ابراہیم کے پاس ہے، اس سے پیچھے جگہ ملتی ہے، 2 رکعت طواف نفل کی پڑھنے جا رہا ہے، وہ بھی اپنے بیٹے سے بدل رہا، بیٹے ویڈیوگرافی. یہ چیز کیا ہے؟ مینا مزدلفہ عرفات میں ہر جگہ کنکری مارتے، ہر جگہ بس وہی سیلفی. یہ چیز کیا ہے؟ آپ یہ عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے گئے ہو کہ اپنے رب کو منوانے کے لیے گئے ہوئے ہو؟ کس لیے گئے ہوئے ہو؟ مقصد کیا ہے؟ آپ کا رب، ہمارا رب ہم سے روٹھ چکا ہے، ہماری معصیت اور نافرمانی کی بنیاد پر رب ناراض ہو چکا ہے. اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم اس رب کو منانے کے لیے جا رہے ہیں، اس رب کے اس گھر کو، کعبہ محترم کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مشاعر مقدسہ مینا مزدلفہ عرفات میں ہم ٹھہرنے کے لیے جا رہے ہیں. بے سر و سامانی کے عالم میں 2 سفید چادریں پہن کر کے، کائنات کی ساری چیز کو چھوڑ کر کے، اپنے کنبے قبیلوں کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، گھر کو تو چھوڑا، تجارت کو چھوڑا، بزنس کو چھوڑا، 2 سفید چادریں کفن کی شکل میں پہن کر کے ہم نکلے ہوئے ہیں. لیکن وہاں جا رہے ہیں رب کو منانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو ہوتا کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. جیسی نیت کیا کہتے ہیں ویسی برکت. چلے تو گئے لیکن لوٹ بھی ویسے آئے
اور ایسے ہی حاجیوں کو انسان جب دیکھتا ہے، جب لوٹ کر کے آتا ہے، حج کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ جب لوٹ کر کے آتا ہے تو حاجی کا ٹائٹل لگ گیا ہے، اب سمجھتا ہے ہمارے گناہ تو سب معاف ہو گئے، ہم چھوٹے بچے کی طرح سے، جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جیسے اس کی ماں جانتی ہے گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، تو ہم بھی تو حج کر لیے، اب پاک صاف ہو ہی گئے ہیں، 10-20 سال اور بچا ہے، تو جیسا چاہو ویسا زندگی گزار لو۔ تو کیا ہوتا ہے، نہ وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کرتا ہے، نہ حقوق العباد کی کرتا ہے، اور جدھر چاہا ادھر منمانی گزارتا ہے۔ تو لوگ کہتے بھیا وہ بھی حج کرنے گیا تھا، وہ خاتون بھی حج کرنے گئی تھی، ارے جانے سے پہلے تو نماز کا پابند تھا، لیکن آنے سے پہلے سب دھل کر کے پی لیا۔ جانے سے پہلے ذرا اتنا ظلم زیادتی لوگوں پر نہیں تھی، ساس بہو کا معاملہ اتنا نہیں تھا جتنا لوٹنے کے بعد اس کے سر پہ سوار ہو گئی۔ اور یہ تو اپنے پڑوسی کا لوٹنے کے بعد اپنے بھائی ہی کی جائیداد پر قبضہ شروع کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو بھیا ایسے حج سے، ایسا حج اس کو مبارک ہو، یہ حج کرنے سے کیا فائدہ؟ تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، سیلفی پرہیز کیجیے۔ ٹیلی کاسٹ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پوری دنیا آج کے وسائل جو ہیں اس پہ دیکھ سکتا ہے کہ مقام ابراہیم کیا ہے، رکن یمانی کیا ہے، حتیم کیا ہے، جمرات کیا ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ بھی یوٹیوب پہ آپ جائیے، آپ کو تمام چیزیں، مینا، مزدلفہ، عرفات، سب چیزیں دکھ رہے ہیں کہ آپ دکھائیں گے تبھی آپ کے گھر والے دیکھیں گے۔ تو یہ سیلفی کی جو بلا ہے اس سے پرہیز کریں، اس لیے کہ اس میں داخل ہونے سے نیتوں کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، اور جس عمل میں ریاکاری پائی جائے وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا ہے۔ حجاج کرام سے ہونے والی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ مسجد عائشہ اور جیرانہ سے درجنوں عمرہ کر لینا، درجنوں، ایک نہیں درجن، تھوک کے حساب سے، پھٹ کر نہیں، تھوک کے حساب سے۔ ابھی گیا اپنا عمرہ کیا، دوسرے دن پھر احرام، تیسرے دن پھر احرام، اور بڑے فخر سے کہتا بھی ہے ہم نے تو 12 عمرہ کر لیا، اور نانی کی طرف سے دیا، پر نانی کی طرف سے کیا، دادی کی طرف سے، پر دادی کی طرف سے، جتنے خاندان کے لوگ تھے سب کی طرف سے کر ڈالا۔ تو یہ مسجد عائشہ سے عمرہ یا مسجد جیرانہ سے، مسجد جیرانہ سے جو اللہ کے رسول، جیرانہ سے جو اللہ کے رسول نے عمرہ کیا، یہ خصوصیات رسول میں سے ہے۔ اور مسجد عائشہ سے جو عمرہ ہے اس کی حقیقت جو یہ ہے کہ صحیح بخاری کتاب الحج میں حدیث نمبر 1651، اور اس حدیث کے روایت کرنے والے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے آئیں تو انہیں یمسی کا پیریڈ شروع ہو گیا۔ یمسی کا پیریڈ شروع ہونے کی وجہ سے طواف نہیں کر سکی، باقی حج کے جو دیگر ارکان و واجبات ہیں ان کو انہوں نے کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہو گئے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ لوگ تو حج بھی کر کے اور عمرہ کر کے بھی لوٹ رہے ہو، حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، لیکن میں ہوں کہ میں صرف حج کر سکی۔ یعنی کہنے کا مطلب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ میں چونکہ عورت تھی، عورت ہونے کی بنیاد پر جو یمسی آ گیا، حیض کا پیریڈ شروع ہو گیا، تو میں یہ عمل نہیں کر سکی۔ یعنی ایک طریقے سے ان کو رنج و ملال تھا اس پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ اپنی بہن عائشہ کو لے جاؤ، اور مسجد عائشہ اس وقت نہیں بنا تھا، اس جگہ کو تنعیم کہا جاتا ہے، جو حدود حرم سے باہر ہے، کہا لے جاؤ اور وہاں سے احرام کی نیت کر لیں اور یہ آ کر کے عمرہ کر لیں۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہاں سے عمرے کی نیت کی اور آ کر کے انہوں نے عمرہ ادا کیا۔ بعد میں ایام گزرتے گئے اور وہاں پر پوری آبادی ہو گئی اور وہاں مسجد بنا دی گئی جس کا نام مسجد عائشہ یا بعض لوگ تنعیم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ اس عورت کے بارے میں جس کی یہ کنڈیشن ہو جائے، یہ عام لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے، اور نہ ہی وہ میقات ہے کہ آپ وہاں سے ایک نہیں درجنوں عمرہ آپ کریں۔ تو یہ عمل کرنے سے آپ بچیں۔ عمل کے لیے علم کی ضرورت ہے، عمل کے لیے علم کی ضرورت ہے
اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک چیپٹر، ایک باب ہی باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ کوئی بات کہنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے علم کی ضرورت ہے، علم سیکھو، ورنہ درجنوں کر ڈالو لیکن وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سنت رسول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ کیا تھا کہ 40 کیا تھا زندگی میں؟ کتنا کیا تھا؟ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج کیا اور صرف 4 عمرہ کیا۔ تو اگر مسجد عائشہ سے یہ درجنوں عمرہ کرنا کار خیر و ثواب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوکتے؟ اللہ کے رسول بدرجہ اولا کیے ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت فرما جانے کے بعد یہ دیگر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین جو گزرے ہیں سلف، یہ لوگ کیے ہوتے، لیکن کسی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، تو یہ چیزیں وہاں پہنچ کر کے نہ کی جائیں۔ ایک دفعہ میں طالب علم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں جب میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے مکتب کے استاد وہ بیچارے حج کرنے کے لیے گئے، اور حج سے پہلے مدینہ جانا ہوا، تو جو ہم لوگ ان کے شاگرد تھے، مدینے میں ملاقات کی، ان کی ضیافت کا شرف ہم لوگوں کو حاصل ہوا۔ ملاقات کے بعد بہت ساری باتیں ہونے لگیں، تو بیچارے بچپن میں مکتب کے استاد تھے، وہ کہنے لگے 3 عمرہ کیا، 3 عمرہ کر کے آیا ہوں۔ ارے 3 عمرہ کہاں سے کیے شیخ؟ کہا 1 تو آیا تو عمرہ کیا، اور اس کے بعد 2 عمرہ اور کیا۔ وہ کہاں سے؟ کہا مسجد عائشہ سے۔ ارے بھائی آپ استاد اور آپ، تو کہا جب پوری بلڈنگ جا رہی تھی تو میں نے کہا میں ہی بیٹھ کے کیا کروں، پوری بلڈنگ جا رہی تھی تو میں کہا میں ہی بیٹھ کے کیا کروں، میں بھی چلتا ہوں۔ تو ایسا آپ مت سوچئے کہ پورے روم والے جا رہے ہیں اور پورے آس پاس کے سب روم خالی ہے جا رہے ہیں تو میں ہی جاؤں۔ لوگوں کو دیکھ کے آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ کے سامنے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ہو کہ آیا یہ عمل جو یہ پبلک کر رہی ہے، اس کے کرنے کا ثبوت قرآن کے اندر ہے یا اس کے کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر ان 2 مصدر میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو دنیا کر رہی ہو لیکن آپ کو وہ عمل نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے احرام کے لیے خاص نماز کا اہتمام کرنا۔ انسان جب احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد عام حاجیوں کا یہ تصور ہے کہ ابھی احرام کی 2 رکعت ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ خواتین کے لیے احرام کی کوئی خاص کپڑے نہیں ہیں، وہ جو نارمل لباس پہنتی ہیں وہی سلوار قمیص، وہی ان کا احرام ہے، بس یہ ہے کہ وہ جاذب نظر نہ ہو، چٹک پٹک اور زری کا کام اور یہ کام۔ آج دیکھیے کتنے ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ وہ جاذب نظر ہوتے ہیں، لوگوں کی نظروں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہ لباس ایسا نہ ہو، نارمل ڈریس پہنے، وہی ان کا وہ ہے۔ تو جب آپ احرام مرد کی صورت میں، مرد ہیں اور احرام کی 2 سفید چادریں پہن لیے، اب اس کے لیے احرام کی کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ انسان اگر وضو بنا لیا ہے تو تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، لیکن احرام کے لیے کوئی خاص نفل ایسی کوئی نماز کے پڑھنے کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ احرام کی خاص نفل ہے تو یہ چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ انسان جب احرام کی حالت میں حرم میں داخل ہوتا ہے اور طواف جو بتایا گیا کہ حجر اسود سے طواف شروع کرتا ہے، حجر اسود سے طواف جب شروع کرتا ہے تو حجر اسود کو چومنے کے لیے مارا ماری کی نوبت انسان کر لیتا ہے اور جان کی بازی لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چوم لوں گا چاہے جان چلی جائے۔ اور لوگ کہتے بھی ارے اگر مکہ گئے اور حجر اسود کو نہیں چوما تو سمجھ لو کہ تم نے کچھ نہیں کیا، تم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے، کہتے بھی لوگ ہیں۔ جبکہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عمل دیکھیں گے، ڈریے گا نہیں، ماروں گا نہیں، یہ صرف اشارے کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ حجر اسود کو آپ نے منہ سے چوما ہے
پہلی شکل، اور دوسری یہ ہے کہ آپ نے چھڑی لگائی اور چھڑی کو آپ نے چوم لیا، اور تیسری شکل یہ ہے کہ اس کے سامنے آپ پہنچے، حجر اسود بائیں سائیڈ میں ہے اور آپ ادھر کھڑی ہے، آپ نے داہنے ہاتھ سے اشارہ کیا، کہا بسم اللہ اللہ اکبر، اور آپ طواف شروع کر دیے۔ تو یہ تین شکلیں حجر اسود کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ کیوں یہ تین شکلیں اللہ کے رسول نے کی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام نے حج کیا تھا۔ اس بھیڑ میں آپ کا یہ عمل کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھیڑ اور یہ ازدحام، یہ کراؤڈ آنے والے سالوں میں ہماری امت کے لیے قیامت تک بڑھتے ہی جائے گا۔ تو آپ کی کیفیت ہے کہ آپ پہنچے، بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، دوسروں کو دھکا دے کر کے جان کی بازی دینے کی نوبت نہیں، آسانی سے اگر ہے تو آپ جائیے حجر اسود کو چوم لیجیے۔ حجر اسود کو چوم نہیں سکتے ہیں، آپ کا ہاتھ وہاں آسانی سے پہنچ سکتا ہے، اور چھڑی وڑی مت لیجیے گا، لوگوں کی آنکھ پھوڑ دو گے، ہے نا کہ مولوی صاحب چھڑی تو نہیں پہنچے تو لمبی چھڑی ہی لیتے، تو پتہ چلا کہ چھڑی کے چکر میں لوگوں کا آنکھ پھوڑ دیجیے، تو یہ چھڑی مت لیجیے گا، یہ آپشن نہیں ہے۔ آپ قریب میں ہو، اگر ہاتھ آپ کا پہنچا تو ہاتھ ہی لگا کر کے اس ہاتھ کو چوم لیجیے۔ اور یہ دونوں شکلیں عام طور سے ممکن نہیں ہیں، یہ دونوں شکلیں ممکن نہیں ہوتی ہیں۔ تو تیسری شکل کیا ہے؟ اس کے سامنے آپ پہنچے، بائیں سائیڈ میں حجر اسود ہے، یہاں کیجیے بسم اللہ اللہ اکبر، اور آپ طواف شروع کیجیے۔ تو یہ تین آپشن ہیں، یہاں جان کی بازی لگا دینا اور حجر اسود چوم کر کے آنا، یہ عمل باعث ثواب نہیں ہوگا، باعث گناہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس بھیڑ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آدمی اس حجر اسود کے بوسہ کے لیے سے لگتا ہے کہ لڑائی کر لینا، ڈھکیل دینا، دھکا دے دینا، پہنچ جانا، اور ہوتا ہے بسا اوقات کہ احرام نیچے کھل جاتا ہے اور وہ ننگے ہو جاتا ہے۔ ہماری یہ بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اس لیے کہ جو حج کر کے آتی ہیں وہ کہتی بہنی میں گئی تھی اور میں تو کتنی بار، ایک نہیں کئی بار میں حجر اسود کو چومی، لیکن وہ یہ نہیں بتاتی ہے کہ مرنے سے میں کتنی بار بچی اور اس کے چومنے میں ہماری حالت کیا ہوئی۔ یعنی ان بہنوں کا دوپٹہ ادھر جا رہا ہے، بیگ ادھر جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ اوپر کا جو سطر ہونا چاہے دوپٹہ نہیں ہے تو سامنے کا حصہ کھل گیا، چہرے کی حالت بگڑ گئی، بال اکھڑ گئی، یہ ہو گئے، اور لیکن یہ ہے کہ چوم کر کے آ رہی ہے۔ تو میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ ایسی حرکتیں مت کرنا، ایسی حرکتیں مت کرنا۔ آپ دور سے اشارہ کر کے جاؤ، آپ کا حج صحیح ہے۔ حجر اسود کا چومنا صرف سنت ہے، موقع ہے آسانی سے چوم لو، نہیں ہے تو اشارہ کرتے ہوئے کر لو، آپ کا حج صحیح ہے۔ نہ یہ حج کا رکن ہے، نہ یہ حج کا واجب ہے کہ حجر اسود کو چوما جائے، تو یہ غلطی نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے طواف جب انسان کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، تو آپ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں گے کہ غیر مستند کتابیں، ایسی کتابیں جو بغیر صحیح احادیث کی روشنی میں ہوتی ہیں، اس کے اندر 7 چکر کی الگ الگ دعائیں ہوتی ہیں۔ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، اس کی ہر چکر کی الگ الگ دعائیں رہتی ہیں۔ وہ کتاب انسان لیے ہوتا ہے اور ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہیں، اس لیے کہ وہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ صرف خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یہ کونا، یہ حجر اسود ہے، اور حجر اسود سے پہلے یہ کونا جو پڑتا ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ رکن یمانی جب پہنچیں گے تو رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں پڑھنی ہے۔ اللہ کا فضل خاص دیکھیے کہ حج اتنی عظیم عبادت ہے، لیکن دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مختصر رکھی ہیں کہ اس بھیڑ میں آپ شارٹ کٹ میں دعائیں پڑھتے چلے جائیے اور یہ دعا ہر آدمی آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ تو صرف یہ ربنا آتنا، یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں پڑھنا ہے بس۔ باقی آپ حجر اسود سے آپ شروع کر رہے ہیں، حجر اسود سے شروع کرتے ہوئے حتیم آیا، اور حجر اسود کے بعد میں یہ
یہ کونا جو ہے یہ رکن عراقی ہے، یہ کونا رکن عراقی ہے، یہ رکن شامی ہے، اور یہ رکن یمانی ہے۔ رکن عراقی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کونا یہ عراق کے سائیڈ میں ہے، رکن شامی کا مطلب یہ کونا یہ شام کے سائیڈ میں ہے، رکن یمانی کا مطلب یہ کونا یمن کی سائیڈ میں ہے۔ یہ 3 کونے ہیں۔ اب حجر اسود سے آپ طواف شروع کر رہے ہیں، آپ رکن یمانی تک پہنچ گئے، اس بیچ میں کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ آپ ذکر و اذکار کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے، اپنی زبان میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو عام دعائیں ہیں اس کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے، کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ ایسے صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے صفا پہاڑی پر شیخ نے جو دعائیں بتائی ہیں کہ 3 بار پڑھی جائے، وہی صفا پہ پڑھیں، وہی مروہ پہ اس طریقے سے 7 چکر میں پڑھیں، لیکن صفا سے مروہ جاتے ہوئے، مروہ سے صفا آتے ہوئے اس بیچ میں کوئی خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ خواتین جو ساتھ میں سفر حج کے لیے جاتی ہیں، خواتین سے بھی 2 اہم اور بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، تو میں اس حوالے سے خواتین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری باتیں غور سے سنیں اور یہ چیزیں نہ کریں۔ سب سے پہلی غلطی خواتین سے ہوتی ہے کہ سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے ہاتھ اور پیر میں مہندی لگاتی ہیں۔ جیسے دلہن ہوتی ہے، جب دلہن کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے تو 1-2 دن پہلے وہ مہندی لگانے والی بیوٹی پارلروں سے وہ خاص آتی ہیں میک اپ کرنے کے لیے، تو سیم وہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہاتھ میں مہندی، اور یہ ہے کہ نقاشی کے ساتھ میں اور پیر میں یہ چلن ہے کہ ہماری بہت سی خواتین یہ مہندی لگا کر کے بنسور کر کے اور سفر حج کے لیے جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہندی بھی زیب و زینت کی ایک شکل ہے۔ یہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ یہ ایک خاتون کے لیے، اپنے شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ شوہر بیچارے کو اس کے لیے چیز نہیں ہوتی۔ عید آ جائے تو ہو سکتا ہے، عام دنوں میں تصور نہیں ہے ان کے یہاں، یہ تصور نہیں ہے کہ بناؤ سنگار، کہ بیچارہ جو حلال کمائی کماتا ہے، اس حلال کمائی سے جو پروڈکٹ بناؤ سنگار کے خریدے جاتے ہیں، اس کا حقدار اس کا شوہر ہے، اس کے لیے نہیں۔ ہاں، شاپنگ کے لیے جانا ہے، فنکشن میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، وہ ہزاروں کا میک اپ وہ اس کے لیے تیار ہے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو خواتین سفر حج کے لیے جا رہی ہیں اور یہ مہندی وغیرہ کا جو زیب و زینت کی شکل ہوتی ہے، اس سے بچیں، اس لیے کہ زیب و زینت کا اظہار اجنبی مردوں کے لیے حلال نہیں، یہ حرام ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خواتین کا اجنبی مردوں سے پردہ نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ممنوعات احرام میں سے کہ لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین، کہ ایک خاتون جب احرام کی حالت میں ہو گئی، جب اس نے میقات سے عمرہ کی نیت کر لی، تو جب تک عمرہ ختم نہ ہو جائے وہ ہاتھ میں دستانے نہیں پہن سکتی ہے، اور نہ ہی نقاب کی جو کی گئی ہے کہ نوز پیس جو شکل ہوتی ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ اجنبی مردوں سے وہ پردہ کرے گی، اپنے چہرے پر دوپٹہ وغیرہ ڈالے رکھے گی اور اجنبی مردوں سے پردہ کرے گی۔ اس سلسلے میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ کننا نغطی وجوہنا من الرجال، کہ ہم اپنے چہرے کو مردوں سے ڈھکے رہتے تھے۔ تو یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ عورتوں کو اجنبی مردوں سے اپنے چہرے کا ڈھکنا ہے، اور پردہ یہ واجب ہے، اور وہ پردے کی شکل ہے کہ دوپٹہ وغیرہ اپنے چہرے پر ڈھالی رکھیں۔ تیسری غلطی جو خواتین سے ہوتی ہے، ہمارا تو بارہا آنا جانا عمرے کا قافلہ، حج کا قافلہ لے کر کے کہ اللہ تعالی ہماری بعض خواتین کو ہدایت دے، سب ایسے نہیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسا دیکھنے میں آیا کہ جب ریسٹورنٹ میں وہ کھانے کے لیے آتی ہیں تو اپنے ہم عمر بچوں سے یا اپنے ہم عمر لوگوں سے وہ ہنسی مذاق بھی چلتا ہے۔ ہنسی مذاق کی حد تک یہ معاملہ وہاں میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ پکنک کے لیے نہیں گئی ہوئی ہیں، یہ پکنک نہیں ہے،
یہ سفر حج سفر عبادت ہے، اور اگر یہ ہنسی مذاق کسی حد تک جائز ہے تو آپ کے شوہر کے لیے، لیکن وہ آدمی جو آپ کے ساتھ قافلے میں ہے، وہ جوان جو آپ کے ساتھ قافلے میں ہے، ہو سکتا ہے کہ شیئرنگ کا روم ہو تو وہ آپ کے روم میں ہو، وہ اجنبی انسان ہے، اس سے ہنسی مذاق کرنا یہ قطعاً درست نہیں، یہ حرام ہے، اس لیے ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلطی جو بعض خواتین سے ہوتی ہے کہ احرام کے ممنوعات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ لا ينكح المحرم ولا ينكح۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک انسان جو حالت احرام میں ہے، حالت احرام میں رہتے ہوئے نہ تو خود وہ نکاح کر سکتا ہے، اپنا نکاح کر سکتا ہے، اور نہ کسی دوسرے کا نکاح کروا سکتا ہے، نہ تو اپنے نکاح کے لیے پیغام دے سکتا ہے کہ آپ کی بچی ہے، آپ کی بہن ہے، میں نوجوان انسان ہوں اور میں آپ کی بہن سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی اپنے بھائی بہن کے لیے کہہ سکتا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے اور ابھی بات چیت ہوئی ہے کہ آپ کے 4 بچے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، تو میری ایک چھوٹی بہن ہے، چاہتا ہوں کہ اس سے رشتہ اپنے آپ کے بیٹے کا آپ کر دیجئے جو ہے۔ تو یہ چیزیں احرام کی حالت میں درست نہیں ہیں، لیکن جو ہماری خواتین خاص طور سے بیٹھتی ہیں اور ان کو وقت زیادہ ملتا ہے مینا میں اور عرفات میں، مینا میں تو 2-3 رات رہنا رہتا ہے خیمے میں، اور سب ایک جگہ رہتی ہیں، مردوں کا الگ ہے، بیچ میں پردہ ہے، ادھر عورتیں ہیں۔ اب وہ عورتیں جب مل گئیں تو ان کا خاموش رہنا ممکن نہیں، محال ہے۔ ٹھیک ہے خاموش نہ رہو، ذکر و اذکار کرو، تلاوت قرآن کرو، توبہ استغفار کرو، اچھی چیز ہے، یہ مقدس جگہیں ہیں، اس میں خاموش مت ہو ان چیزوں میں، لیکن لہو لہیب غیبت چغل خوری یہ وہ کرتے کراتے کتنی بہن کتنی بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، کیا نہیں ہے، آخر میں یہ نکاح کا پیغام بھی دینے کی نوبت آ جاتی ہے، اور ٹھیک ہوتا ہے، سودا ڈن ہو گیا، اب آئیے جب گھر پہنچتے ہیں مہمانوں سے فارغ ہو جائیں ملنے ملانے سے تو آپ ہمارے ہاں آ جائیے، اور جو رسم ہوتی ہے وہ پوری کر لیتے ہیں۔ تو یہ حالت احرام میں جب تک احرام کی حالت میں ہیں یہ چیز نہیں کرنی ہے، یہ منع ہے۔ احرام کھل گیا، اس کے بعد 10-20 دن آپ رہ رہے ہیں، احرام کھلنے کے بعد میں آپ نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن حالت احرام میں یہ چیزیں منع ہیں۔ اسی طریقے سے حاجیوں سے ہونے والی ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو اسموکر ہوتے ہیں، جن کو بغیر یہ حرام کاری کی چین و سکون نہیں رہتا ہے، یا جو تمباکو نوش ہوتے ہیں، یا جو پکار اور آکسی اور کیا کیا چیزیں فالتو چیزیں کھاتے پیتے رہتے ہیں، یہاں سے جب جاتے ہیں تو پورا خوراک لے کر کے جاتے ہیں، پورا خوراک۔ 1 مہینہ رہنا ہے تو یہ کتنے ڈبے سگریٹ پی لیتا ہے، اس حساب سے لے کے جاتا کہ وہاں خریدیں گے تو کاؤنٹ کرتا ہے آنے والے سے کہ 1 ڈبہ سگریٹ یہاں جو لیتے ہیں اگر وہاں لیں تو کتنا ہوگا، تو بتائے گا اتنا، تو کنورٹ کرتا ہے اس کو کرنسی کو، ریال کو انڈین میں اتنا ہو جائے گا، تو یہیں سے لے لیتے ہیں۔ ایسے پکار ہے، گٹکا ہے، آکسی ہے، یہ سب چیزیں اس کا اسٹاک لے کر کے جاتا ہے کہ 20 پڑیا کھاتے ہیں تو 30 دن رہنا ہے، تو کتنا ہو گیا 600، تو انتظام کر کے لے کے جاتا ہے۔ یہ حرام کاریاں ہیں بھائی، حرام ہو رہی ہے یہ سب چیزیں، یہ چیزیں نارمل حالت میں بھی آپ کے لیے حرام ہیں، اور آپ احرام کی حالت میں ہو، کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری، احرام کی حالت میں، اور کہاں پہ ہو، مینا میں ہو، مزدلفہ میں ہو، عرفات کے میدان میں ہو، جہاں لوگوں کو پڑی ہوئی ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کی، وہ عرفہ کا میدان کہ اللہ تعالیٰ جب اس جم غفیر کو دیکھتا ہے، اپنے بندے اور بندیوں کی اس تعداد کو دیکھتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں، امیر ہوں، غریب ہوں، حاکم ہوں، محکوم ہوں، خوبصورت ہوں، بدصورت ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، سب کے سب کو بڑی ہوئی ہے کہ ہر آدمی اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے ہے، اللہ سے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ منظر دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جلال کو آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یتباہا بہم الملائکہ، صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ تعالیٰ یہ جم غفیر دیکھ کر کے، اور فرشتے جو معزز مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ ان میں فخر کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، یہ دیکھو میرے بندوں کا، یہ بندے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ
توبہ استغفار کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑاتے ہوئے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے، آنسوئے ندامت بہاتے ہوئے میری رحمتوں کے طلبگار ہیں، یہ ہاتھ اٹھائے ہیں۔ ما ارادہ ہؤلاء، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں؟ بعض روایتیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اشہدوا قد غفرت لہم، جاؤ گواہ رہو میں نے انہیں پروانِ مغفرت دے دی ہے، میں ان کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ اس گھڑی میں بھی یہ پینے والے اسموکر پی رہے ہوتے ہیں، گٹکا پکار کھانے والے وہ پڑیا ڈال رہے ہیں اور چل رہا ہے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ جہاں آپ کو ان جگہوں پر نیکیاں زیادہ ملتی ہیں وہیں پر آپ کو گناہ بھی زیادہ ملے گا، اس لیے یہ حرام کاری سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی پلاننگ ہو تو پلاننگ یہیں رکھ دو اور اس عزم کے ساتھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جا رہا ہوں، احرام پہن لیا ہوں، تیرے کہنے پر میں نے برانڈڈ کپڑوں کو اتار دیا ہے، تیرے کہنے پر میں اپنے ملک کو چھوڑ رہا ہوں، تیرے کہنے پر اپنے کنبے قبیلوں کو چھوڑ رہا ہوں، تیرے حکم پر میں اپنی تجارت اور بزنس اور کاروبار کو چھوڑ رہا ہوں، تو اے پروردگار عالم تیرے حکم پر یہ سگریٹ ہے، یہ تمباکو ہے، یہ بھی اسی ایئرپورٹ کے اسی ڈسٹ بین میں ڈال کے جا رہا ہوں، اس کو بھی دوبارہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس عزم اور اس حوصلے کے ساتھ ایک حاجی کو سفر کرنا چاہیے تاکہ اس کا حج مبرور ہو۔ جب انسان میدان عرفات میں پہنچتا ہے وہاں ایک اہم غلطی جو حاجیوں سے ہوتی ہے، وہ اہم غلطی یہ ہے کہ آپ کا ٹینٹ جبل جو یہ ہے رحمت ہے، کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں مسجد نمرہ ہے وہ وادی تھی، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ظہر عصر کی نماز دونوں کو آپ نے جمع تقدیم، یعنی ظہر ہی کے وقت میں عصر کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی۔ پھر آپ وہاں سے گئے اور جبل رحمت کے پاس گئے، وہاں پاس میں کھڑے ہو کر کے آپ نے لمبی دعا کی، وہ جبل رحمت ہے۔ آپ کا ٹینٹ جبل رحمت سے 2 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور یہ شاہراہ اور یہ راستے جو ہیں سب پبلک سے بھرے ہوئے ہیں۔ آدمی کی نادانی اور جہالت ہوتی ہے کہ اپنے ایئر کنڈیشن اور اچھے ٹینٹ کو چھوڑ کر کے نہیں، ہم جائیں گے اور وہیں پہ جا کر کے دعا مانگیں گے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اپنا تو کسی حد تک صحت مند ہے کہ بیچاری ہماری جو خواتین ہیں، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو شوگر ہے، کوئی اور پرابلم ہے، چلنا مشکل، اس کو گھسیٹ کرے چلنا نہیں چل پاتی ہوں، وہاں چلیں گے۔ اب یہاں سے ٹینٹ سے وہاں جبل رحمت جانے آنے میں اس دھوپ میں اور یہ جون میں حج پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ہم سب کے لیے۔ وہ گرمی گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، پتہ چلا ابھی بیچ ہی میں تھے، بے ہوش ہو گئے، کچھ اور معاملہ ہو گیا، اور اس دھوپ میں کیا دعا کیا عبادت، لیکن جہالت ہے، لوگ جا رہے ہیں میں بھی جاؤں گا۔ تو یہ ہے کہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ جہاں آپ کو ٹینٹ ملا ہوا ہے وہیں آپ رہ کر کے اللہ سے توبہ استغفار گریہ وزاری دعائیں وہاں کریں، چاہے جائے کہ آپ وہاں جائیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کا ٹینٹ اگر کہیں آس پاس میں ہے 100-200 میٹر کے فاصلے پر، تو آپ یہ ہے کہ جا کر کے وہاں جبل رحمت کے پاس جا کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن جبل رحمت پہاڑی پہ چڑھنا یا وہاں کی مٹی کو لینا یا وہاں پتھروں پر جا کے اپنا نام لکھنا، یہ سب غیر مسنون عمل ہیں جس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے انسان جب میدان عرفات میں ایک غلطی یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے، میدان عرفات ہو یا مزدلفہ ہو یا منی ہو، کہ وہاں شاہراہوں پر، راستوں پر حکومت کے طرف سے بھی اور جو وہاں کے بزنس مین ہیں، جو تجار ہیں، ان کے طرف سے بڑے بڑے ٹلیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس پہ کسی پہ جوس لوڈ ہوتا ہے، کسی پہ آئس کریم ہوتا ہے، کسی پہ دہی ہوتی ہے، کسی پہ کھانے پینے کا کچھ اور ڈبہ ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے ٹرے لگے ہوتے ہیں، کچھ حکومت کی طرف سے اور کچھ وہاں کے بزنس مینوں کی طرف سے، جو فری تقسیم کیے جاتے ہیں حجاج کے لیے۔ حاجی کیا کرتا ہے، اس کو اسٹور اس کی پوری صلاحیت اسی میں لگی ہوئی ہے، وہ گیا 1 کارٹون لایا، دوسرے کو وہ تیسرا گیا، وہ چوتھا گیا، بس جانا اور آنا۔ آپ وہاں کس لیے گئے ہوئے ہیں؟ 4 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ آپ نے خرچ کیا، وہ کتنے کا وہ پانی ہوگا؟ 10 ریال 20 ریال کا، وہ آپ خرید نہیں سکتے ہیں۔ جا رہے ہو، جاتے ہیں، کوئی دے دیا، لینے میں کوئی حرج نہیں،
لیکن اس کے لیے پوری انرجی صرف کر دو اور یہ قیمتی وقت ضائع کر دو، یہ آپ کے لیے درست ہے؟ ایک سال میں نے میدان عرفات میں، ابھی تقریباً صبح کے 11 بج رہے تھے، اور ہمارے ٹینٹ میں کچھ 2-4 لوگ بیٹھے مجھ سے مسئلے مسائل پوچھ رہے تھے، اور ایک کونے میں ٹینٹ میں دیکھا کہ ایک نوجوان بچہ ہے 25-27 سال کا، وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے دعائیں کرنے میں مصروف ہے۔ لوگ جو میرے پاس تھے، میں نے کہا ایسا ہے کہ مسئلے مسائل پوچھتے رہنا، اب جائیے آپ وضو فارغ ہو جائیے، ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار، دعائیں۔ دیکھو لڑکا کتنی اس سے اور کتنی خضوع کے ساتھ دیکھیے دعاؤں میں مصروف ہے۔ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ اس کے گروپ کے 2 لوگ باہر گئے تھے، آئس کریم بٹ رہی تھی، ایک آئس کریم کا ایک کارٹون اور دوسرا جوس کا ایک کارٹون لے کر کے آیا اور کہا ارے ادھر بٹ رہی ہے۔ جب تک وہ دعا جو کر رہا تھا بند کر کے وہی بھگا، وہ دعا کر رہا تھا لا کے رکھا کہاں، وہ بتایا ادھر روڈ پہ، وہی بیچارہ بھگا۔ تو میں نے کہا یہ دیکھو یہ شیاطین الانس ہیں، بیچارہ کتنے خضوع کے ساتھ یہ دعاؤں میں مشغول تھا، لیکن یہ خضوع اور یہ دعا کی کیفیت یہ جوس اور یہ ہے کہ آئس کریم کے نظر ہو گئی۔ تو یہ عمل بھی وہاں نہ کریں، اس میں اپنا وقت زیادہ صرف نہ کریں۔ جب انسان مزدلفہ پہنچ جاتا ہے، عرفات سے مزدلفہ جاتا ہے، تو اگر آپ کو میٹرو کی سروس نہیں ملی ہے، آپ کو حج کی سروس ملی ہوئی ہے کہ یہ بس آپ کو میدان عرفات سے مزدلفہ لے جائے گی، تو بسا اوقات ٹرافک اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بس کی اسپیڈ یہ چیونٹی کی چال ہو جاتی ہے۔ آدمی بیٹھے بیٹھے کنٹال جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور کہتا ہے بھائی یہ مزدلفہ کب 12 بجے کی 1 بجے کی 2 بجے رات میں پہنچائے گی، چلو پیدل ہی نکل چلتے ہیں۔ صحت مند ہے، تندرست ہے، کوئی مشکل نہیں، جا کے پہنچ سکتا ہے۔ اب جب یہاں سے پیدل چلنا شروع کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ چاہے عرفات دیکھیں یا مزدلفہ دیکھیں یا منی دیکھیں، یہ جو مشاعر مقدسہ ہیں یہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ عرفات میں آئیں گے، انٹری کریں گے تو یلو کلر کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ عرفات اسٹارٹ ہیئر، عرفات کا میدان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اس بورڈ کے اندر آپ کو کہیں قیام کرنا ہے۔ لاسٹ میں جائیں گے، دیکھیں گے عرفات ان ہیئر، کہ عرفات کا میدان ختم ہو رہا ہے، آپ کو اس کے باہر نہیں رہنا ہے۔ ایسے جب عرفات سے آپ مزدلفہ جائیں گے تو مزدلفہ شروع ہونے سے پہلے جب شروع ہوگا تو وہاں ایک بیگنی کلر کا بورڈ ہوگا، جو قریب اس کا کلر ہلکا ہو گیا ہے، ڈسکلر ہو گیا، اس پہ لکھا ہوتا ہے مزدلفہ اسٹارٹ ہیئر، کہ مزدلفہ کا میدان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی پبلک جو پیدل آ رہی ہوتی ہے عرفات سے، وہ بورڈ شروع ہونے سے 1-2 کلومیٹر پہلے ہی چٹائی بچھا کر کے اور مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے کچھ کھا پی کر کے سو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بندہ بھی جو پیچھے آ رہا ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ لوگ سو رہے، وہ بھی چٹائی بچھایا، نماز پڑھا، سو گیا۔ اب صبح کو جب اٹھتا ہے تو چلا کہ ابھی 2 کلومیٹر جب چلا ہے تو وہ مزدلفہ کا بورڈ آ رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ واجبات حج میں سے ایک واجب یہ ہے کہ قربانی کی رات، یوم النحر کی رات، یعنی جب آپ عرفہ سے سورج ڈوبنے کے بعد نکلیں گے تو 10 تاریخ شروع ہو جاتا ہے۔ 10 تاریخ کی رات تمام حجاج کرام کو مزدلفہ کے میدان میں کھلے آسمان کے نیچے آپ کو گزارنا ہے، وہاں کوئی ٹینٹ، کوئی خیمہ نہیں ہے۔ اب آپ تو 2 کلومیٹر پہلے تھے، تو آپ گویا کہ مزدلفہ کے باہر آپ نے رات گزاری ہے، اس لیے ایک واجب چھوٹ گیا، اس پر آپ کو دم دینا پڑے گا۔ تو اگر یہ سچویشن ہو کہ آپ بس سے اتر جائیں، پیدل جا رہے ہیں، تو آپ حاجیوں کو دیکھ کر کے اپنی چٹائی بچھا کر کے آرام کرنے کی کوشش نہ کریں، چلتے رہیے جب تک کہ وہ بورڈ نہ آ جائے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ مزدلفہ اسٹارٹ ہیئر۔ جب وہ بورڈ آ جائے اس کے اندر آپ جائیے، میدان میں جہاں کہیں جگہ ملے آپ اپنی چٹائی بچھا لیجیے، اور پہلے آپ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیے، 3 رکعت مغرب اقامت کہہ کر کے اور دوسری اقامت کہہ کے عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھیں اور سو جائیں۔ سونا وہاں ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کو اپنے بدن کو آرام پہنچانا بھی ضروری ہے۔
اس لیے کہ عرفات میں آپ جاگ رہے تھے، تھکے ہیں، اور 10 تاریخ کی صبح جو یوم النحر کی ہو رہی ہے اس میں آپ کو حج کے بہت سارے کام کرنے ہیں، اس لیے وہاں آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں غلطی پائی جاتی ہے اور اس تعلق سے کہ مزدلفہ میں جو رات گزارنا ہے وہ رات نوافل وغیرہ کا اہتمام کرتے ہوئے رات جاگ کر کے سب بیداری کر کے گزاری جائے، اس لیے کہ اس کا ثواب لال پیلی غیر مستند کتابوں میں بہت ہی زیادہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو لوگ وہ پوری رات مزدلفہ کی رات میں سب بیداری کر کے گزارتے ہیں، تو یہ عمل خلاف سنت ہے۔ لوگوں کو دیکھ کے آپ کو نہیں چلنا ہے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے اور آپ کے عمل کو دیکھ کر کے آپ کو چلنا ہے، لوگوں کو دیکھ کے آپ کو نہیں چلنا ہے، تو اس کی بھی آپ رعایت کریں۔ مزدلفہ جب آپ پہنچتے ہیں تو مزدلفہ میں حکومت کے طرف سے کنکریاں گرائی ہوئی رہتی ہیں، تو وہ کنکریاں آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، مزدلفہ سے، منی سے، عرفات سے، کہیں سے بھی وہ کنکریاں آپ چن سکتے ہیں۔ وہ کنکریاں جب انسان چنتا ہے تو کتنے حاجیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کنکریوں کو لوگ دھلتے ہیں۔ کیوں دھلتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی کنکری پتہ نہیں کہاں پڑی تھی، اس پہ جانور آئے ہوں گے، پیشاب کر دیے ہوں گے، پاخانہ کر دیے، اس لیے اس کنکری کو دھلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو نہیں سمجھنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنکریاں تو ان کی چنی تھیں کہیں سے، صحابہ کرام نے بھی تو چنی تھیں، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات نہیں آئی کہ اس پر کسی جانور نے پیشاب کیا ہوگا، پاخانہ کیا ہوگا؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو چننے کے بعد نہیں دھلا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں دھلنے والے؟ دھلنا چاہیے کہ نہیں دھلنا چاہیے؟ نہیں دھلنا چاہیے۔ اگر دھلتے ہو تو شیطان کے ایک طرح سے رسپیکٹ ہو رہی ہے، ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ دھل کر کے بڑے اطمینان سے اس کو لے جا رہے ہو، اور یہاں پر یہ جمرات شیطان کی تحقیر مقصود ہے، وہاں شیطان موجود نہیں، لیکن کنکریاں جو ماری جاتی ہیں تحقیر مقصود ہے، اور ایک سنت ہے جو قیامت ایک واجب ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ تو کنکریوں کو دھلنا بھی یہ مسنون عمل نہیں بلکہ یہ خلاف سنت ہے، جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جب انسان منی پہنچتا ہے رمی جمرات کرتے ہوئے، ایک صریح غلطی بعض حاجیوں سے ہوتی ہے کہ کنکری مارنے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چلا 2-4 لوگ گئے، اب کنکری مارنے جا رہے ہیں، تو کنکری مارنے کا مسنون طریقہ بھی شیخ نے کیا بتایا ہے کہ آپ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کو قربانی کے دن آپ جمر عقبہ یعنی وہ جمرہ، وہ شیطان جو مکہ سے سب سے قریب میں، اس کو مارنا ہے۔ آپ اپنے ٹینٹ سے جائیں گے تو جمر صغریٰ پہلے چھوٹا شیطان پڑے گا، اس کے بعد اور آگے جائیں گے جمر وسطیٰ درمیان کا جمرہ پڑے گا، ان دونوں کو چھوڑ کر کے اور آگے جائیں گے تو جمرۃ العقبہ ہے، یہ جس کو آپ اپنی زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں، اور یہ خانہ کعبہ سے قریب میں ہے۔ آپ کھڑے ہوں گے خانہ کعبہ بائیں سائڈ میں اور آپ کنکری ماریں گے، 7 کنکریاں ماریں گے، اور 7 کنکریاں 7 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 4-5 ساتھی تھے، سب ایسا مارنے، ایک ساتھی ہے اس نے 7 لیا، 7 پھینکا، چلتا اپنا وہاں جا کے کھڑا ہے۔ اب یہ جو بیچارے ہیں 7 کنکریاں 7 بار مانگنے، جب تک آئے ارے یار تم لوگ کیسے مارتے ہو؟ کتنے دیر سے میں آ کے کھڑا ہوں بھیڑ میں، جان جا رہی ہے اور تم وہاں کھڑے ہو کے کیا کر رہے تھے؟ ارے بھائی کنکری مارے، میں نے بھی تو کنکری ماری ہے، کیسے مارے؟ ارے کیسے مارنا، اٹھایا 7 پھینک کے چلا۔ تو یہ عمل خلاف سنت ہے، اس کو دوبارہ کنکری مارنی ہے، وہ کنکری مارنا شمار نہیں ہوگا، 7 کنکریوں کو 7 بار مارنا ہے، تو یہ غلطی نہ ہو۔ دوسری غلطی جمرات کے تعلق سے یہ ہوتی ہے کہ آج بھی کتنے ایسے نادان لوگ ہیں، اور خاص طور سے جو پڑوسی ملک سے لوگ آتے ہیں پٹھان، ان کے یہاں بڑی نادانی اور جہالت ہوتی ہے کہ کنکریاں مارتے ہو سمجھتے ہیں کہ شیطان یہاں موجود ہے۔ تو یہ بدماش، یہ لعین، یہ ملعون بسا اوقات جذبات میں آ کر کے انسان اپنی زبان میں گالیاں بھی دیتا ہے اور کنکر کے ساتھ اپنا جوتے چپل بھی چلا دیتا ہے۔ تو یہ عمل کیا ہے؟ یہ جہالت پر مبنی ہے، ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جمرات کے بعد میں عام طور سے آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ 10 تاریخ کو
یوم النحر قربانی کے دن یہ 4 کام انسان کو کرنے ہیں اور جو ترتیب سے کرنا بہتر اور افضل ہے۔ پہلا یہ ہے کہ آپ بڑے شیطان کو جمر عقبہ کو کنکری مار لیں۔ دوسرا، آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ کی قربانی ہو جائے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ سر کے بال چھلا کر کے آپ احرام کھول دیں، اور ممکن ہے تو آپ چلے جائیے اور طواف افاضہ خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر لیں۔ یہ 4 کام آپ کو اس ترتیب کے ساتھ کس دن کرنا ہے؟ یوم النحر قربانی کے دن کرنا ہے۔ لیکن اگر اس ترتیب میں کچھ تقدیم تاخیر ہو جائے، جیسا کہ وہ صحابی جنہوں نے قربانی پہلے کر لی اور کنکری بعد میں ماری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج، کوئی بات نہیں، کر لیے کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ تقدیم تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے آپ جب جائیں تو وہاں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر آپ نے طواف کر لیا، یہ کنکری مار لی، قربانی کے لیے آپ کے جو ذمہ دار گئے ہوئے ہیں، آپ آئے سر کے بال کو چھلا لیے، کچھ آگے پیچھے کوئی چیز ہو گئی تو وہاں دیں گے دیکھو ترتیب سے آپ نے یہ کام نہیں کی ہے، کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ تو یہاں پہ دم نہیں دینا ہے، کیونکہ یہ تقدیم تاخیر یہ جائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان 12 ذی الحجہ کو منا چھوڑ کر کے اگر اپنے ہوٹل میں جانا چاہتا ہے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، 2 ہی دن میں جلدی کر کے انسان جانا چاہے تو جا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایسے انسان کو 11 اور 12 کی رات، یعنی 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی رات اس کو منا اپنے ٹینٹ میں گزارنی ہے، اور اگر 13 کو کنکری مارنے کے بعد جاتا ہے تو 11، 12، 13 ان تینوں راتوں کو منا اپنے ٹینٹ میں گزارنا ہے۔ لیکن دیکھا کیا جاتا ہے، ہمارے کتنے بھائی جو جاتے ہیں، جو لگژری زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، وہ وہاں بھی ان کا بس لگژری ہی چاہیے، اس سے نیچے ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں وہ۔ اب آپ بتایا جاتا ہے کہ آپ جا رہے ہو منا، آپ جا رہے ہیں تو ایک جوڑی کپڑے آپ ہینڈ بیگ میں رکھ لیجئے، 10 تاریخ کو جب آپ کنکری مار لیں گے، قربانی ہو جائے گی، آپ آئیے اپنے ٹینٹ میں اور غسل کر کے احرام کھول دیجئے، اپنا کپڑا پہن لیجئے۔ اب جب وہاں پہنچتا، ارے یہ ٹوائلٹ جنرل ٹوائلٹ ہے، اور اس میں کیسے غسل کریں گے، اس میں کیا کریں گے، اس میں کیا کریں گے، اب کیا کریں گے، اپنے 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل میں بس وہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، چلے گئے، جا سکتے ہو، کنکری مارنے کے بعد جا سکتے ہو۔ گیا، طواف افاضہ کیا، طواف کیا، سعی کیا، تھکا مادہ انسان اور جا کر کے سو جاتا ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ 11 کی رات۔ اب جا کے سو گیا، سونے کے بعد اطمینان سے اٹھا، کچھ کوئی قربانی کا گوشت پہنچانے والا پہنچا دیا، بنا کھا کر کے، بریانی بنی یا ہوٹل سے لے دے کر کے، کھا پی کر کے آرام سے شکم سیر ہو کر کے، اور جھومتے جھامتے اپنا کوئی ٹیکسی ملی نہیں ملی، پیدل چلتے کیسے کر کے، اب مینا جب ٹینٹ میں پہنچتا ہے تو ابھی فجر کی نماز کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ فجر کی نماز مثال کے طور پر 4 بجے اذان ہے تو 3 بجے جھومتے جھامتے صاحب پہنچے اور کہا موڈ ایک دم فریش ہو گیا، الحمدللہ تھکاوٹ دور ہو گئی۔ یہ رات جناب آپ کو مینا ٹینٹ میں گزارنی تھی، اور یہ رات آپ کہاں گزارے ہیں؟ مینا اپنے ہوٹل میں، مکہ اپنے ہوٹل میں گزارے ہوئے ہیں۔ 1 آدھ گھنٹہ یہ مینا کی حد میں ہو جائیں، یہ رات گزارنا نہیں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ تو اس کا آپ خیال رکھیں کہ آپ طواف افاضہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، طواف صحیح کر لیں، جائیے ہوٹل میں اپنے کپڑے وغیرہ چینج کر لیجئے، نہا دھو لیجئے، تھوڑا فریش ہو جائیے 1 آدھ گھنٹہ، اور وہاں سے آپ مینا اپنے ٹینٹ میں آ جائیے، تاکہ رات کا اکثر حصہ آپ کے ٹینٹ میں گزر جائے، جو حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، تو اس کی رعایت ضروری ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان مکہ میں رہتے ہوئے وہاں جو تاریخی مقامات ہیں ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے، جیسے غار ثور ہے، غار حرا ہے۔ آپ جائیے، نیچے سے کھڑے ہو کر کے آپ اس تاریخی جگہ کو دیکھ لیجئے کہ وہ غار ثور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت یہاں 3 دن پناہ لی تھی۔ یہ غار حرا ہے
کہ جہاں پر آپ کو منصب رسالت سے نوازا گیا، آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی اور یہیں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہم پہلے علماء کے بیانات میں سنتے تھے، سیرت کی کتابوں میں پڑھتے، لیکن آئے ہیں ان چیزوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور اس میں جو اس سیرت میں جو عبرت اور نصیحت ہے اس کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، یہ ہے۔ لیکن آدمی جاتا ہے تو صفا اس پہ جا کے غار ثور پہ بھی چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں جا کر کے اس گفا کے اندر جا کر کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا، وہاں کے پتھروں پہ اپنا نام لکھنا، وہاں کی مٹی کو اٹھانا، پتھر کو اٹھانا، غار حرا پہ چڑھنا 2-2.5 گھنٹہ چڑھنے میں لگ جاتا ہے، وہاں جانا، وہاں نماز پڑھنا، وہاں کی پتھر اور مٹی کو برکت کے لیے اٹھانا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ سنت نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ اس لیے ان پہاڑیوں پر چڑھنا اور وہاں جا کے نماز کا اہتمام کرنا، وہاں اپنا نام لکھنا، وہاں کی مٹی یا پتھر کو اٹھانا، یہ سب چیزیں غیر مسنون عمل ہیں۔ اس لیے اپنا وقت وہاں ضائع مت کیجیے، بلکہ وہ وقت جو 2.5 گھنٹہ آپ غار حرا چڑھنے پہ لگا رہے ہیں، 2.5 گھنٹے میں اگر آپ طواف کریں فرسٹ فلور سے تو آپ تقریباً 5 طواف کر سکتے ہیں، یعنی گراؤنڈ فلور سے، اور اگر فرسٹ فلور پہ ہیں تو 1 سے 1.25 گھنٹے میں 1 طواف، یعنی 2 طواف تو آپ آرام سے کر ہی سکتے ہیں۔ قرآن کریم بیٹھ کے حرم میں پڑھنا چاہیں، بہت سلو اسپیڈ سے پڑھیں گے تو آدھے گھنٹے میں ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں، 2.5 گھنٹے میں آپ 5 پارہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ عمل کرنے کے ہیں، لیکن وہ عمل جو خلاف سنت ہے اس کے کرنے سے بچیں اور پرہیز کریں۔ ایسے ہی ایک کوتاہی اور ایک غلطی جو حجاج کرام سے ہوتی ہے وہ یہ کہ 10 تاریخ کو جب کنکری مار دیتے ہیں بڑے شیطان کو، جمر عقبہ کو، قربانی ہو جاتی ہے، سر کے بال حلق یا قصر کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، اپنے عام ڈریس میں ہو جاتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ بس اب حج تو ختم ہو گیا، اب حج ختم ہو گیا، اب محفلیں جمع کر کے اسموکنگ چل رہا ہے، تمباکو چل رہا ہے، غیبت و چغل خوری کی محفلیں چل رہی ہیں، سیاسی محفلیں ہیں، کوئی پی ایم بنا رہا ہے، کوئی سی ایم بنا رہا ہے، سب کہاں ہے؟ یہ مزدلفہ اور منا ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیاسی صورتحال کیا اس پہ بحث اور مباحثے، حتیٰ کہ اتنے بعض حجاج اتنی ان کی شرارت ہوتی ہے۔ تو پچھلے سال ہی ہمارے بغل میں یہ ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ پٹھان صاحب لوگ تھے، وہ اللہ کہہ رہا ہوں کہ ایک حاجی تو اپنے ٹیم کا تھا، نوجوان لڑکا، وہ جذبات میں جا کر ابھی جا کے اس کا ہاتھ پیر توڑ دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دے رہا ہے، ذکر و اذکار نہیں کرنے دے رہا ہے، بس وہ فلاں بھٹو اور فلاں یہ فلاں ایسا اور ڈھگا ایسا، اس نے اتنا گھوٹالہ کیا، اس نے ایسا کیا، اور زور زور سے سب آپس میں 2 پارٹیوں کے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، کوئی کسی کا حامی کوئی کسی کا حامی ہے، وہ اپنی دلیل دے رہا، اپنی دلیل دے رہا ہے، اپنی پارٹی کی تعریف، وہ اپنی پارٹی کی تعریف، اور آواز یہ ہے کہ یقیناً حتیٰ کہ ہم لوگ درس دے رہے تھے وہ بار بار کہ بھائی آپ لوگ آواز سلو کر لیجئے، یہاں درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، لیکن بس اس کا اثر 2 منٹ تک پھر وہی۔ تو میں نے اس نوجوان بچوں کو کہا بھی چھوڑ دو ان کو اپنی چالت پر، انہیں اس مقام کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ حج مکمل نہیں ہوا ہے، اور حج مکمل بھی ہو جائے تو کیا آپ کے لیے چیزیں جائز ہوں گی؟ غیبت جائز ہو گئی، سگریٹ نوشی جائز ہو گئی، تمباکو کھانا جائز ہو گیا؟ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو عام طور سے حجاج کرام، اور ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے ہوٹلوں میں نمازیں چھوڑ کے سویا رہتا ہے، ابھی حرم میں ہے اس لیے کہ حج تو ہو گیا، حج ہو گیا تو نماز بس ختم ہو گئی، نہیں پڑھنا ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے حاجیوں سے جو غلطی ہوتی ہے وہ غلطی ایک یہ ہے کہ شاپنگ اور مارکیٹنگ میں زیادہ وقت صرف کر دینا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا کہ انسان مکہ سے جدہ چلا جاتا ہے، اور جدہ میں اگر کوئی رہنے والے ہیں، کوئی قریب 2-3 دن 4 دن وہیں رہتا ہے، اور ساحل سمندر پہ جا رہا ہے، یہاں پارک میں، وہاں اور یہاں، بہت انجوائے تو بہت کیا الحمدللہ۔ ارے انجوائے کرنے کے لیے آئے ہو، شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہو، ضرورت بھر کی چیزیں ہر جگہ ملتی ہیں، یہ وقت اور یہ گھڑی اور یہ لمحات آپ کو دوبارہ ملیں کہ نہ ملیں۔ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے ہو، آپ کو 1 لاکھ کا ثواب مل رہا ہے، جو آپ جدہ اور حدود حرم سے کہیں باہر رہو گے وہاں پہ 1 نماز کا ثواب ملے گا، لیکن یہاں پر 1 لاکھ نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے،
اور شاپنگ میں اپنے وقت کو زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک غلطی جو حاجیوں سے ہوتی ہے اور اس غلطی کی بنیاد پر بہت بڑے اجر و ثواب سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو حضرات اس سے پہلے گئے ہوئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مکہ میں حرم مکی میں اور مدینہ میں مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر فرض نماز کے بعد جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ ہر فرض کے نماز بعد موسٹلی ہر فرض نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتا ہے۔ تو سلام پھیرنے کے تقریباً 2 سے 3 منٹ کے بعد ہی اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ الصلاۃ علی الاموات۔ تو آپ تمام حضرات سے، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے فرض نماز پڑھ لیں، تو فرض نماز پڑھنے کے بعد فوراً آپ سنت پڑھنے کا اہتمام نہ کریں۔ آپ 2 سے 3 منٹ رکیں گے، ذکر و اذکار کر ہی رہے ہوں گے کہ ادھر سے مؤذن اناؤنسمنٹ کرے گا الصلاۃ علی الاموات کہ مردوں کی جنازے کی نماز ہے۔ تو وہ جنازے کی نماز آپ بھی پڑھیے اور ہماری خواتین بھی پڑھیں۔ ہماری خواتین کا تصور ہوتا ہے کہ ہم کو جنازے کی نماز نہیں پڑھنی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس کا چلن نہیں، نہ اس کا نظم ہوتا ہے کہ وہ بھی آ کر کے ان کے لیے خاص معقول پردے کا انتظام ہو اور وہ نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ تو یہ چیز نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ نہیں، آپ وہاں ہیں، موقع مل رہا ہے، آپ بھی جناز نمازہ پڑھیں۔ اور نماز جنازہ میں جو دعائیں ہیں اگر آپ کو نہ یاد ہوں تو یہ ہے کہ آپ کو حصن المسلم دی گئی ہے، اس میں جنازے کی دعا موجود ہے، وہ فولڈ کر کے کتاب رکھیں اور اس کو ہاتھ میں لیے رہیں، یا موبائل کی اسکرین پہ بھی وہ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ جب وہ آئے وقت تیسری تکبیر کے بعد جنازے کی دعا پڑھنی ہوتی ہے، وہ اسکرین کھول کر کے آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنازے کی نماز پڑھنے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں فلہ قیرات، اس کو 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو جنازے کی نماز پڑھنے کے ساتھ دفن میں بھی شریک ہو جائے اس سے 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ جب صحابہ کرام سے پوچھا گیا قیرات کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ 2 بڑے پہاڑ کے برابر، اور بعض صحیح حدیثیں ہیں کہ جبل احد کے برابر۔ جبل احد جب آپ جائیں گے وہاں دیکھیں گے احد پہاڑ، اس کی لمبائی تقریباً 7 کلومیٹر میں ہے، اور پہاڑ کتنا بھاری بھرکم مخلوق ہوتا ہے اور کتنا وزن ہوتا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ نے جنازے کی نماز تقریباً 3 منٹ میں ہو جاتی ہے، کہ 3 منٹ میں آپ کو احد پہاڑ کے برابر ثواب مل رہا ہے، تو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو یہ ہے کہ جب وہاں پہنچیں فرض نماز کے بعد 2-3 منٹ انتظار کریں اور نماز جنازہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے جب آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ وہاں ہیں، تو آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کریں، دنیا دار کی نہیں۔ ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی وہاں سہیلی بنائیں، تو ایسی خاتون کو جو دیندار ہو۔ اب کہیں گے کیا سب غیر دیندار حج کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ ارے بھی حج کرنے کے لیے جا رہے وہ بھی تو دیندار ہیں۔ دیندار کہنے کا مطلب ہے کہ دینی مزاج ہو۔ کبھی یہ حج انسان دکھانے کے لیے بھی کر لیتا ہے، اور کبھی یہ حج لوگوں کی طنز و تشنیع سے بچنے کے لیے بھی کر لیتا ہے۔ ایک سال ایک حاجی کو کہتے ہوئے سنا کہ ابھی حج پہ آنے کا ارادہ نہیں تھا، حج پہ آنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن کروں تو کیا کروں، یہ کمبختے جو ہے یہ میرا جینا دوبھر کر دیے۔ وہ جیسے کارروائی شروع ہوئی وہ فارم بھرنے کی، سیٹھ آپ نہیں جائیں گے، ارے بھی ادھر سے گیا آگے وہ دوسرا، سیٹھ آپ نہیں جائیں گے، سیٹھ آپ نہیں جائیں گے، کان پک گیا تو میں نے کہا بابا اب جانا ہی پڑے گا۔ اب یہ چیز کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے گیا ہے انسان، لوگوں کے لیے گیا تو اس حج کا کوئی ثمرہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب حج کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ کی نیت خالص ہو، ساتھ ہی ساتھ میں جو آپ جن کی صحبت اختیار کریں وہ دینی مزاج ہوں، جن کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ ہو، گناہوں سے رکنے کا جذبہ ہو۔ کیونکہ جب ایسے لوگ رہیں گے، ایسی سہیلیاں آپ کی رہیں گی، ایسے لوگ رہیں گے، تو اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ اگر دیندار نہیں ہے تو ابھی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے اگر نماز پڑھا دھوکہ دائب ہے، ارے یار ابھی تو 2.5 گھنٹہ مغرب میں، چلو چلتے ہیں تھوڑا چائے پیتے ہیں، چلو تھوڑا وہ کچھ مارکیٹ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کن کا معاملہ ہوگا؟
جو دینی مزاج نہیں ہوگا وہ وہاں لے کے جائے گا. ایسے عورتیں ہیں دینی مزاج نہیں، بس چلی گئی ہیں پیسہ ہو گیا، کہیں گے چلے. ارے ادھر جو گئی تھی نا وہ سونے کی دکان تھی، وہ ماڈل بہت اچھا چل گیا، وہ دیکھ لیتے ہیں نا، وہ کر لیتے ہیں. تو یہ غیر دینی مزاج لوگوں کا ہوتا ہے. اگر دینی مزاج ہے تو جیسے آپ نے اٹھائی آنکھ اور دیکھا ایسے، تو وہ آپ کو روکے گا، کیا دیکھ رہے ہو، چلتے ہیں طواف ہی کر لیتے ہیں نا. یہ دینی مزاج انسان ہوگا. ابھی تو 2 گھنٹہ اگر چلیں گے تو فرسٹ فلور پہ 1.25 گھنٹے میں طواف ہو جائے گا. آرام سے کریں گے تو 1.5 گھنٹے میں ہو جائے گا. اور کرنے کے بعد تھوڑا بیٹھتے ہیں اوپر ٹیرس پہ چلیں گے، اور مغرب کی اذان کا وقت ہوگا چل کے وہاں بیٹھ کے کچھ قرآن ہی پڑھیں گے. تو یہ کون انسان ہوگا؟ جو دینی مزاج ہوگا. مغرب کی نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز پڑھ لیا، مغرب عشاء کے بیچ میں 1 گھنٹے کا فاصلہ لاؤ، قرآن اٹھا کے لایا، آپ کو بھی قرآن پکڑا دیا، اپنا بھی قرآن لے لیا، چلو. تو یہ کیا ہے؟ یہ دیندار لوگوں کی صحبت ہوگی تو یہ ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہی وہ دنیا کی گپاسٹنگ، دنیا کی اول فول باتیں. ارے بیٹھے ہو حرم میں، آپ کو اس سے کیا لینا ہے؟ آپ کے ایریے کا کوئی سیاسی نیتا ہے، آپ کے ملک کا کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کیا ہے اس سے وہاں کیا لینے دینا ہے؟ اگر ضرورت ہے وہاں تو اس بات کی کہ آپ اپنے ملک کی امن و امان کے لیے آپ دعائیں کیجیے. اپنے ملک کے اندر جو نفرت کا ماحول ہے، محبت کا ماحول پیدا ہونے کی آپ اس رب سے دعائیں کیجیے. جو بدامنی کا ماحول ہے اس ماحول کو سازگار بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے. یہ ضرورت ہے. چاہے جائے کہ سلام پھیرنے کے بعد نہ تسبیح ہے، نہ تحلیل ہے، نہ کچھ ہے، اور ادھر ادھر کی چیزیں اول فول میں، اور حرم میں بیٹھا ہوا ہے اور غیبت چغل خوری اور سب چیزیں چل رہی ہیں. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس حوالے سے آپ کے گوشے گزار کی گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے ہمارے عازمین حج کو بچنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اس کے بعد میں کچھ حاجیوں کا کچھ سوال آیا تھا، اس میں سے کچھ کا میں جواب دیتا ہوں. اذان کا وقت قریب ہے، باقی جو چیزیں ہوں گی وہ ٹیلی فون وغیرہ سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے، اور جس کو تھیلی نہیں ملی ہوگی وہ بعد میں یہاں سے لے لیں گے. ایک سوال ایک بھائی کا بہت ہی پیارا سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس سوال کا تعلق خواتین سے ہے. اس سوال کا تعلق خواتین سے ہے. وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے طواف زیارہ. کیا ہے؟ طواف زیارہ. یعنی 10 تاریخ کو قربانی کے دن انسان جائے طواف زیارہ کر لے، اور یہ جائز اور افضل ہے. اور اگر اس کے بعد میں تو ایام تشریق یا اس کے بعد میں بھی وہ طواف زیارہ کر سکتا ہے. لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ طواف زیارہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن جو خاتون ہے اس کی فلائٹ ابھی قریب ہی میں ہے، اور طواف زیارہ وہ خاتون نہیں کر سکی، یمسی کے پیریڈ میں ہے. 6 دن 7 دن 8 دن، بعض عورتوں کو 10 دن بھی یمسی کا پیریڈ رہتا ہے، اور 10 دن کیا 7ویں ہی دن حج کے ختم ہونے کے بعد اس کی فلائٹ ہے، اس کو جانا ہے. اور یہ رکن ہے. یہ رکن اگر نہیں کر سکی طواف زیارہ تو اس کا حج نہیں ہوگا. دم وغیرہ دینے سے اس کی تلافی نہیں ہوگی. کیا کرے گی وہ؟ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اور دیگر کبار علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر ایسی صورت میں اس خاتون کا رکنا وہاں ممکن نہیں ہے، فلائٹ ہے، قافلہ ہے، چلا جائے گا، رکنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو وہ خاتون 2 شرطیں ہیں کہ حیض شروع ہونے سے پہلے وقت آ گیا تو موانع حمل ہے، موانع حیض کو روکنے کے لیے جو گولیاں جو کچھ ہوتی ہیں وہ کھا لے اور حیض رک جائے. یا اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ اس عورت کے اوپر ہوتا ہے تو وہ نہ کر کے وہ خاتون پیڈ کا استعمال کر لے، اور پیڈ کا استعمال کر کے اور طواف زیارہ وہ کر لے، کیونکہ یہ رکن ہے اور اس کے لیے رکنا ممکن نہیں ہے، اور نہ اپنے ملک سے دوبارہ اس کو یہاں آنا ممکن ہے. تو یہ شکل اس کے لیے نکالی گئی ہے. دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے
جو احرام کی حالت میں طواف کر رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات خاص طور سے جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں وہ چلنے سے دونوں ران کے بیچ میں یہ چمڑی لگتی ہے تو یہ کٹ جاتا ہے، اور کٹنے کی بنیاد پر اس کا چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں، یا بعض لوگ چہرے پہ کچھ طریقے سے نہ لگائیں تو چہرے پہ جو ہے کہ چمڑے کی کچھ ایسا ہوتا ہے، کوئی کریم وغیرہ ان کو دھوپ میں لگانا ہی پڑتا ہے، تو اگر یہ صورت ہے تو ایسی صورت میں بھی ایسے لوگ اس کریم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا انسان بغیر عذر کے، بغیر کسی عذر کے صحت مند تندرست انسان ہے اور طواف اور سعی کے لیے جو الیکٹرانک اسکوٹیاں ہوتی ہیں کیا اس کا استعمال کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو یہ ہے کہ اس کا استعمال اس کے لیے درست نہیں ہے، یہ معذوروں کے لیے ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شکایت کی کچھ درد کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سواری کی اجازت دے دی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سواری پر چڑھ کر کے آپ نے طواف کیا دوسری چیزیں کی تو اس کی توجیہ جو بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو لوگوں کو دکھانا تھا کہ کون ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ طریقے عمرہ اور ان چیزوں کو بھی دکھانا تھا جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ سوار ہوتے ہوئے آپ نے یہ طواف کے اور دیگر جگہوں پر آپ سواری پہ سوار تھے۔ تو یہ چند باتیں اس تعلق سے آپ کے گوشے گزار کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما۔